الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ آل عمران آیات نمبر 164 کو تلاوت کیا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس آیات کی تشریح اور تفسیر میں کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بولنے کا اور ہم سب کو حق سچ پر مرتے دم تک عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے انعامات میں ایک انعام ایسا ہے جو تمام انعامات سے بڑا انعام ہے۔ وہ انعام اور احسان کیا ہے کہ اللہ نے سید الکائنات خاتم المرسلین کو مبعوث فرما کر ہم اور آپ کو ہدایت کی دولت سے مالامال فرمایا۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نعمت عظمیٰ کو ذکر فرمایا، اور پھر آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ اے میرے محبوب پیغمبر کریم آپ ان کے اوپر میری آیاتوں کو بطریقہ دعوت پڑھیں گے، اور دوسرا ذمہ داری یہ ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر کریم میرے بندوں کو یعنی میرے کتاب اللہ کا تعلیم بھی دوں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا ذمہ داری پہ ذکر ہوتا ہے کہ سنت کی روشنی میں کتاب اللہ کا تشریح اور تفسیر پیش کرو گے۔ پیغمبر نے جب یہ تینوں کام کیا تو پھر اس کا نتیجہ ذکر ہے وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کریم بطریقہ دعوت پیش کرنا، قرآن حکیم بطریقہ تعلیم پیش کرنا،
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی دعوت اور تعلیم کا اور سنت رسول کے بیان کا نتیجہ کیا ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، عقائد پاک ہو جائے، شرک سے، الحاد سے، کفر سے، نفاق سے، اور اسی طریقے سے اعمال پاک ہو جائے، ظلم سے، زیادتی سے، رسومات سے، بدعات سے، اخلاق کا تزکیہ ہو جائے، سیرت اور صورت کا تزکیہ ہو جائے، ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے۔ تو آیات کریمہ میں یہ ذکر ہے، اور آخر میں آیات کریمہ میں ذکر ہوگا کہ دیکھو ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن حکیم کا دعوت اور تعلیم یہ ضروری ہے۔ جب تک ایک معاشرے میں قرآن کریم کا دعوت اور تعلیم نہیں ہے تو اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل یہ ذکر کیا کہ امام الانبیاء جب تشریف لائے تھے تو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے، کہیں تو شرک کی صورت میں، کفر کی صورت میں، الحاد کی صورت میں، اور کہیں پر ظلم اور بربریت کی صورت میں، اور کہیں پر آپس میں عداوتوں کی صورتوں میں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے قرآن حکیم کا بیان شروع کیا، قرآن کریم کا دعوت پیش کیا، قرآن حکیم کا تعلیم پیش کیا، تو ایک ایسا پاک معاشرہ وجود میں آیا کہ سطح ارض پر انبیاء کے بعد پھر ایسے مثالی لوگ کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو آیات کریمہ میں ایک داعی کے لیے دعوت کے میدان میں کام کرنے کے لیے اسلوب اور اصول کا بھی ذکر ہے کہ یہ ذمہ داریاں ہے، اور ان ذمہ داریوں کے لیے یہ اسلوب اور یہ آداب اپنانا یہ ضروری ہے۔ تو آیات کریمہ میں یہ بیان ہوگا۔ فرمایا رب العالمین نے لقد من اللہ، بے شک احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا، اور وہ احسان کیا ہے اس بعث فیہم، جب کہ مبعوث فرمایا ان میں رسولا، ایک عظیم شان رسول، من انفسہم، انہی میں سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے رسول مبعوث فرمایا اور انہی میں سے یعنی عرب میں رسول بھیجا، یہ بھی عرب اور رسول بھی عربی۔ اسی طرح یہ بھی بشر اور رسول کو بھی بشر بنا کر رسول بھیجا۔ تو یہ آیات کریمہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے اوپر، بشریت کے اوپر ایک بہت بڑا دلیل ہے۔ اور آیات کریمہ کی تفسیر میں روح المانی نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نے امام الانبیاء کی بشریت سے انکار کیا ذات کے اعتبار سے، تو یہ آدمی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن حکیم کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے آیات بینات اس طرح ہے کہ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی نبی کی بشریت کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھو اس آیات میں بھی فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور اسی طرح آیات سورہ برات کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی اس آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء کی بشریت کہ ذات کے اعتبار سے تو آپ بشر ہے۔ سورہ برات غالباً آیات 128، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، آج چکا ہے تمہارے پاس رسول، ایک عظیم شان رسول، من انفسکم، تم میں سے، یعنی جس طرح تم بشر ہو تو رسول بھی بشر ہے۔ اور اس رسول کی صفات کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جنہیں تمہاری تکلیف گران گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا بہت خواہشمند ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے حق میں شفیق اور مہربان ہے۔ تو آیات میں
پیغمبر کریم کی بشریت کا ذکر بھی ہوا، اور اسی طرح ایک داعی کے اوصاف کا تذکرہ ہوا۔ ایک داعی کے اندر یہ اوصاف ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر جذبہ ہو خیر خواہی کا، یعنی سب سے بڑا تکلیف تو موت کے بعد عاقبت خراب ہو اللہ کی ناراضگی کی صورت میں، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں اللہ نے فیصلہ کیا جہنم کا، تو ایسے بڑی تکلیف کون سے ہو سکتی ہے؟ تو ایک آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، خیر خواہی کا جذبہ لوگوں کے اوپر، یعنی کام کرے، محنت کرے، ایمان کی طرف بلائے، اعمال کی طرف بلائے، اور اسی طریقے سے ایک داعی کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ مہربان ہو، نرم مزاج ہو، نرم دل ہو اور نرم زبان ہو، تو پھر لوگوں کو دعوت پیش کرے گا تو وہ دعوت قبول ہوگا اور مؤثر دعوت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک داعی کا یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ شفیق ہو، مہربان ہو، محبت کے ساتھ لوگوں کو دین مدین کا دعوت پیش کرے، قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو ایسی طریقے سے پیغمبر کریم کی بشریت کا ذکر بہت سے جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ سورہ کہف آخری آیات وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ پیغمبر کریم کی بشارت کا ذکر فرمایا ہے، اور پیغمبر کریم کی زبان سے اعلان فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف آیات نمبر 110۔ قل کہہ دیجئے، اعلان کیجئے اے میرا محبوب پیغمبر کریم، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بھی تو انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح ذات کے اعتبار سے، وہ سب میں اعلیٰ، بیٹا ہے فرش پر اور بات کرے آشواروں سے۔ اس پیغمبر کا صفت کیا ہے، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، کس چیز کی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا حاجت روا ایک ہی حاجت روا ہے، تمہارے لیے مفوق الاسباب مشکل کشا ایک ہی مشکل کشا ہے، تمہاری جملہ عبادتوں کا لائق، تمہاری جملہ طاعتوں کا لائق، تمہارے رکوع کا لائق اور تمہارے سجود کا لائق اور تمہارے پکار کا لائق وہ ذات ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو، بس جو کوئی امید رکھے لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے کی، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ قاضی بزاوی نے ذکر کیا ہے کہ نیک عمل وہ ہے جو پیغمبر کریم کی سنت اور پیغمبر کی طریقے کے مطابق ہے، تو وہ نیک عمل ہے۔ اور ایک کام اگر ایسا ہو جو پیغمبر کی سنت اور پیغمبر سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ ظاہر میں اگر نیک عمل ہو لیکن حقیقت میں وہ بغاوت ہے۔ حدیث میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام گڑھ کیا جو دین میں قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو جو کام پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو اس کو دین کہا جائے اور اس کو سنت کہا جائے تو وہ دین ہے، لیکن ایک کام دین کی طرف منسوب ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے، قرآن سے حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ایک آدمی یہ چاہے کہ رب سے ملاقات ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے حق میں جنت کا فیصلہ ہو، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اور دوسرا کام کیا کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شریکوں سے پاک ہے، نہ اس کے ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے ساتھ کسی صفت میں کوئی شریک ہے۔ تو اللہ کی خدائی صفت، جملہ خدائی صفت یہ مختص ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اور اللہ کا خدائی صفات لے کر مخلوق میں سے کسی کو ثابت کرنا یہی شرک ہے۔
تو اس آیات کریمہ میں بھی پیغمبر کی بشریت کا ذکر ہوا، اور سورہ آل عمران میں بھی فرمایا لقد من اللہ، بے شک احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم، جب کہ مبعوث فرمایا ان میں، رسولا ایک عظیم شان رسول، من انفسہم، انہی میں سے۔ تو قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے آیات بیانات ہے کہ وہاں پر پیغمبر کی بشریت کا ذکر ہے۔ اب اس پیغمبر کی ذمہ داریاں بیان فرماتے ہیں۔ یتلو علیہم، جو پڑھ کر سناتا ہے قرآن حکیم کو، یتلو علیہم، جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو، آیات ہی، اس کے آیات بطریقہ دعوت، یعنی اس پیغمبر کریم کا دعوت، قرآن حکیم کا بیان، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو قرآن حکیم سنانے میں، قرآن حکیم بیان کرنے میں، اور قرآن حکیم سننے میں مقصد کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ پاک ہو جائے، عقائد پاک ہو جائے شرک سے، اعمال پاک ہو جائے رسومات سے، اور اسی طرح ظاہر کا اصلاح ہو جائے، باطن کا اصلاح ہو جائے، دل پاک ہو جائے نفاق سے، غداوتوں سے، اور حیرت سے، لالچ سے پاک ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی طرف ہم آئیں۔ جب تک قرآن کریم کی طرف ہم نہیں آئیں گے تو اس وقت تک معاشرے کا اصلاح ہو نہیں سکتا ہے۔ معاشرے کا اصلاح ہوگا قرآن حکیم کی بیان کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک لگا رہے، من گھڑت واقعات اور خوابوں کو بیان کرتا رہے، قیامت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ معاشرے کا اصلاح ہوگا اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے، قرآن حکیم کی بیان سے۔ تو اس لیے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو قرآن حکیم کی دعوت کے ذریعے۔ آج ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف بڑھیں۔ آج یہ قرآنی مجلس ہے، اور اس مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بیٹھنے کا توفیق بخشا۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن قرآن اور سنت کے مطابق بن جائیں۔ ہمارے معاملات اور معاشرات، زندگی کا ہر موڑ غم ہے اور خوشی ہے، ہر موقع پر ہم دین اور شریعت کا اتباع کریں، تو پھر یہ قرآن حکیم ہمارے لیے تزکیہ کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن حکیم یہ عورتوں کے لیے بھی یعنی تزکیے اور پاکی کا باعث اور سبب ہے کہ عورت بھی قرآن حکیم کو سن لے، اور پھر قرآن حکیم کے عقائد اور قرآن حکیم کے احکام کو قبول کرے، اور پردے والی زندگی اختیار کرے، حیا کو اختیار کرے، تو پھر ان کے حق میں بھی وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب کا طریقہ تعلیم، وَالْحِکْمَةَ، اور سنت کا تعلیم دیتا ہے۔ پیغمبر کریم کی تین ذمہ داریاں اس آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے کہ ایک تو اس پیغمبر کا کام ہے قرآن حکیم بطور دعوت پیش کرنا، اور دوسرا ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن حکیم کا تعلیم دینا، اور تیسرا ذمہ داری اپنے سنت کی روشنی میں قرآن حکیم کا تشریح پیش کرنا۔ تو پھر نتیجہ ذکر ہوا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو۔ جب قرآن حکیم کا بیان ہو، تعلیم ہو، اس کے اوپر عمل ہو، تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ تو سید الکائنات کا یہ نہج اور یہ طریقہ قرآن حکیم نے ہم اور آپ کو ذکر کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، قرآن حکیم کو بیان کرنا، گھر کے اندر قرآن حکیم کا دعوت اور قرآن حکیم کا تعلیم، اور گھر کے باہر بھی قرآن حکیم کا دعوت اور قرآن حکیم کا تعلیم ہو، تو پھر اس وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب تک قرآن حکیم کا دعوت نہیں ہے، قرآن حکیم کا تعلیم نہیں ہے، تو پھر معاشرہ یوں اسی طرح خرابیوں کی طرف جائے گی، پھر معاشرے کی اصلاح یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ مساجد میں علماء کرام سے ہم قرآن اور حدیث سن لیں، اور پھر قرآن اور حدیث کی یہ باتیں سن کر اپنے گھروں میں ہم اپنے ماتحتوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کا بھی اصلاح ہو جائے۔ ایک آدمی اپنے ذات کے اعتبار سے نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام،
لیکن جب اس کے گھر والوں میں دین نہیں ہے، گھر والوں کا میلان نہیں ہے دین کی طرف، تو پھر اس کے لیے دین کے اوپر چلنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ مرد تو کبھی اور کسی بھی جگہ کسی بھی وقت جا سکتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کے غیر موجودگی میں پھر بچوں کا تربیت شرک والا طریقے پر ہو جائے، رسومات کی طرف ان کو مائل کیا جائے اور دیگر جرائم اور گناہوں کی طرف بڑھ جائے۔ تو ضروری ہے معاشرے کے اصلاح کے لیے کہ ہم قرآن حکیم کی دعوت کو عام کریں، قرآن حکیم کی تعلیم کو ہم عام کریں، اور گھر میں بھی یہ وعظ اور یہ درس ہو، تدریس ہو، تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے، ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ تم میں گھروں میں جو کچھ پڑھائی جاتی ہے وہ یاد کیا کرو۔ تو ازواج مطہرات کو سید المرسلین کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن حکیم سورہ احزاب میں اس کا بیان کیا ہے کہ امام الانبیاء اپنے گھر میں گھر والوں کو کیا پڑھاتے تھے۔ سورہ احزاب آیات نمبر 34 میں ذکر ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَ اور یاد کیا کرو، ما یتلا جو پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات، والحکمت اور دلائی کی باتیں۔ والحکمہ ایک معنی ہے قرآن اور سنت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہے بڑا باریک بین، خبیرا اور پوری طرح باخبر ذات ہے۔ تو امام الانبیاء کا یہ طریقہ کہ گھر میں قرآن حکیم کا تعلیم اور اسی طرح قرآن حکیم کا دعوت گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی قریب آئے، اور قرآن کریم کی طرف آنے کے بعد پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی اور پھر اپنے ذات کی بھی اصلاح ہوگی۔ جب تک ہم قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور ممبر، مسجد اور محراب سے قرآن حکیم کا وعظ اور تعلیم نہ ہو تو اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج تو ممبر کے وارث نوٹ کے لیے، مفاد کے لیے اور اسی طرح مغرب قصے، کہانیاں، ان چیزوں پر زور دیتے ہیں۔ آج اگر ممبر اور محراب سے نہیں ہے تو قرآن حکیم کا دعوت نہیں ہے، قرآن حکیم کا بیان نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ معاشرہ خرابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہوتے سے پہلے، قرآن حکیم کی نزول سے پہلے، امام الانبیاء کی بعثت سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اس میں یہ بتا دیا کہ دیکھو امام الانبیاء جب تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے، کفر کی صورت میں، الحاد کی صورت میں، نفاق کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، آپس میں عداوتوں کی صورتوں میں۔ لیکن امام الانبیاء نے قرآن حکیم کا بیان شروع کیا، قرآن حکیم کا دعوت پیش کیا، قرآن حکیم کا تعلیم دیا، تو اس معاشرے کے اصلاح ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اور پیغمبر نے امیین کو قرآن حکیم بیان فرمایا۔ سورہ جمعہ دوسرے آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجا اور میرے پیغمبر نے امیین یعنی عوام کو قرآن حکیم کو بیان کیا۔ آج تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ بعض علماء وہ بھی اس پر زور دیتے کہ عوام کو قرآن کی طرف میل نہ کیا جائے، عوام کے سامنے قرآن حکیم کو بیان نہ کرو۔ اور بعض عوام جاہل وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم سیکھنے کے لیے اتنے علوم اور پلان علم کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ معاشرہ خرابیوں کی طرف کیا۔ یہود نے کچھ نام نہاد صوفیاء ان کو اس میدان میں اتارا، اور ان صوفیاء نے بھی دین قسم کی صوفیاء نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن حکیم کی طرف آنا ہو تو اتنے علوم کا ضرورت ہے اور نہ کافر ہو جاؤ گے۔ اور اس نتیجے میں لوگوں نے قرآن حکیم کا دعوت اور تعلیم در کیا۔ لیکن آج آؤ ہم قرآن حکیم سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اور اس پیغمبر نے امیین کو، عوام کو قرآن کریم بیان فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی وہی ہے، هو الذی بعث وہی ہے جس نے بھیجا فی الامیین نخواندہ لوگوں میں، امیین میں،
امید ان کو کہتے ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے. رسول منہم ایک عظمت والا رسول انہی میں سے، اور اس رسول کا کام اور ذمہ داری، رسول کی عمل کا مقصد کیا ہے. آج تو ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ بس ایک دن جشن مناؤ، چراغاں کرو اور یجیہ لگاؤ، باقی رسول کے عمل کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے بس بوجھ ڈالا. لیکن آؤ قرآن حکیم کی طرف آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ رسول کے عمل کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. فرمایا اتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اللہ رب العالمین کی آیات بینات کا طریقہ دعوت. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو قرآن حکیم کی دعوت کے ذریعے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے عوام کو کتاب یعنی قرآن حکیم بطریقہ تعلیم. والحکمت، اور حکمت یعنی سنت. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ ہوتے اس سے پہلے کلی گمراہی میں. جب قرآن حکیم کا تعلیم نہیں تھا، قرآن حکیم کا وعظ اور درس نہیں تھا، تو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے. لیکن پیغمبر نے قرآن حکیم کی تعلیم کے روشنی میں اس معاشرے کا اصلاح کیا. اور یہ طریقہ اور یہ سلسلہ صرف صحابہ کرام تک خاص نہیں تھا کہ پیغمبر کریم نے صحابہ کرام تک قرآن کریم کا علم اور دعوت پیش کیا، اور پھر صحابہ کرام کے عہد میں قرآن حکیم کا یہ سلسلہ بطریقہ دعوت اور تعلیم جاری و ساری رہا نا. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. فرمایا وآخرین منہم، اور دوسروں کو بھی ان میں سے، لما یلحق بہم، جو ابھی نہیں عامل بہم ان سے، یعنی وہ لوگ قیامت تک جو آئیں گے ابھی شامل نہیں ہوئی ہے، تو ان کو عرب ہے عجم ہے کسی بھی طریقے سے قرآن حکیم کا علم دعوت اور تعلیم پہنچا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اس کے لیے علماء ربانیین، اللہ رب العالمین قرآن کریم کا محافظ ہے، یہ ہر وقت موجود ہے جو قرآن حکیم کا تعلیم اور قرآن حکیم کا دعوت پیش کریں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. آپ فرماتے ہیں کہ عوام کو قرآن حکیم کو بیان کرنا، عوام کے سامنے قرآن حکیم کا وعظ اور درس پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ ہے فضل اللہ کا. قرآن حکیم کا بیان عوام کے سامنے، اور عوام کا اصلاح، عقائد کا اصلاح، اعمال کا اصلاح، ظاہر اور باطن کا اصلاح قرآن حکیم کی روشنی میں. فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ ہے فضل اللہ کا. یعطیہ، دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، من یشاء، جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب آیات نمبر 5 سورہ جمعہ، اس میں یہ بیان ہے کہ ایک آدمی کے پاس قرآن حکیم کا علم ہے اور عمل نہیں ہے، تو اس کا مثال تو ذرا سن لو. اور قرآن حکیم کا علم اور اس کے اوپر بے عملی کا ایک واضح ثبوت جب قرآن کا بیان نہ ہو. ایک آدمی کو اللہ نے قرآن حکیم کا علم دیا ہے، ممبر اور محراب کا وارث ہے، لیکن قرآن حکیم کو بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ پھر تو خطرہ ہے جب عوام کو معلوم ہو جائے تو پھر تو یہ نذرانے، شکرانے، یہ دکانداری، یہ چیزیں بند ہو جاتی ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے وعید ذکر ہے. فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ، جن سے اٹھوائی گئی تھی تورات، جن کے پاس تورات کا حکم تھا اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کتاب کو بیان کرو. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. کمثل الحمار، اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بہت سے کتابیں لادے پھرتا ہے. قرآن حکیم کا علم اور اس کے اوپر عمل اور اس کا واضح ثبوت قرآن حکیم کا بیان ہے. بئس مثل القوم الذین، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیاتوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم لوگوں کو. تو اس میں نعمت عظمیٰ کا ذکر ہوا کہ اللہ کریم نے نعمت کیا، عظیم نعمت کیا، اور وہ نعمت کیا ہے پیغمبر کو بھیجا، اور اس پیغمبر کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا.
اور پیغمبر نے اس کتاب کا دعوت پیش کیا بطریقہ دعوت کتاب اللہ کو بیان کیا، اور پیغمبر نے اس کتاب کا تعلیم پیش کیا، اور پیغمبر نے اس کتاب کی تشریح اپنے سنت کی روشنی میں کیا، تو اس طریقے پر قرآن حکیم سیکھنا اور پھر آگے بیان کرنا، تو تب معاشرے کی اصلاح ہوگی اور گھروں میں پھر خیر اور برکت یہ چیزیں آئے گی۔ آج گھروں میں دین نہیں ہے، دین کا تذکرہ نہیں ہے، فضائل کا تذکرہ نہیں ہے، عقائد کا تذکرہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گھر اجڑ گئے، گھر کے بعد سے خوش نہیں ہے، سگے بھائی ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے سے علیق سالیق تک نہیں ہے، رشتہ دار غم اور خوشی میں ایک دوسرے کے پاس نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ایک وجہ ہے کہ قرآن حکیم کا علم نہیں ہے، قرآن حکیم کا بیان نہیں ہے، اور قرآن کریم کی طرف میلان نہیں ہے۔ جب معاشرے میں قرآن حکیم کا علم اور درس ہو، قرآن کریم کی طرف لوگوں کا میلان ہو، تو پھر یہ خرابیاں ختم ہوگی، پھر گھر والوں کے اندر اور معاشرے والوں کے اندر قبر اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کا اصلاح ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر کی ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری قرآن حکیم کا دعوت اور تعلیم پیش کرنا۔ سورہ بقرہ وہاں پر بھی یہ تفصیلاً گزر چکا ہے۔ دعائے ابراہیم خلیل جس کو کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عظیم پیغمبر کے لیے دعا کیا تھا کہ میرے اولاد میں عظیم پیغمبر مبعوث فرما، اور اس پیغمبر کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور پیغمبر کریم نے فرمایا تھا انا ثمرۃ الدعوۃ ابی ابراہیم، میں اپنے روحانی باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم کا دعا کیا تھا ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار بھیج دے فیہم ان میں رسولا، ایک عظیم و شان رسول، منہم انہی میں سے، اور اس رسول کی یعنی امت کا اور اس رسول کی مقصد کا مقصد کیا ہوگا یتلو علیہم آیات کا، جو پڑھے ان پر تیری آیات بطریقہ دعوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے انہیں کتاب بطریقہ تعلیم، والحکمت، اور اسی طرح اپنے سنت کا تعلیم دے۔ احادیث یہ قرآن حکیم کا تفسیر ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے انہیں قرآن حکیم کی دعوت اور تعلیم کے ذریعے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عالم اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم کی آمد کا مقصد ذکر فرمایا۔ اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، اس آیات کریمہ کا ربط اور تعلق پہلے کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے نعمت عظمہ کا ذکر کیا کہ میں نے احسان کیا، عظیم پیغمبر کو، آخری پیغمبر کو بھیجا۔ تو منافقین نے ایک اعتراض کیا جنگ احد کے بعد کہ یہ کیسے پیغمبر ہے کہ اس کی رفاقت میں تو یہ نقصان پہنچا، اس کے تو ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے 3 علتوں کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ یا ہمارے بعض مشائخ کرام نے تفسیر کے یہ ربط بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے منافقین کی طرف سے ایک اعتراض ہوا تھا پیغمبر کریم کی طرف، اس کا نسبت تھا حضور کے اعتبار سے۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ وما کان للنبی ان یغل، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے خیانت کرے۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنے خیانت سامنے حاضر ہوگا۔ کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، ناپ تول میں کمی کیا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو یہ لوگ قیامت کے دن اپنے نقصان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ کریم پوچھیں گے۔ تو یہاں پر یہ دوسرا اعتراض ہے، منافقین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہے کہ اس کی رفاقت میں اتنے صحابہ شہید ہوئے اور یہ نقصان آ پڑی۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا 3 علتوں میں، فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ، اور جب جنگ احد میں تم پر مصیبت آ پڑی، مصیبت ایسی مصیبت قد اصابتم مثلیہا، کہ ایسی دگنی تو تم ان پر جنگ بدر میں ڈال چکے تھے۔
اگر جنگ احد میں تمہارے ساتھی شہید ہوئے 70 صحابہ کرام کچھ اوپر شہید ہوئے تھے، تو جنگ بدر میں تو تم نے 70 کافر مارے تھے اور اسی طریقے سے 70 کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا، تو تم نے تو ان کو دوگنا نقصان پہنچایا تھا۔ قلتم ان ھذا، تو تم کہنے لگے اے مومنین ان ھذا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی ہے؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہاری طرف سے آئی ہے، قل هو من عند انفسکم۔ اس کے تفسیر میں دو معنی، دو مقاصد علماء تفسیر نے پیش کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مامور فرمایا تھا کہ ان جگہوں کو سنبھالو، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارات میں 50 تیر انداز بٹھائے تھے جبل رماد پر، اور ان کو حکم دیا تھا کہ اس مرچے کو نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی صورت میں۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، کامیاب ترین حملہ، 20-22 کافر مارے گئے۔ لشکر کفار نے فرار کا راستہ اختیار کیا، تو ان ساتھیوں کے رائے میں تزلزل آ گئی، اجتہادی خطاؤں سے ہو گئی اور امیر کی بات کو نہیں سننا۔ 40 صحابہ کرام وہاں سے اترے تو پیچھے سے لشکر کفار نے حملہ کیا، وہ 10 بھی شہید ہوئے، اور نہبری سے جب مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تو ایک افراتفری مچ گئی، اور اس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 سے زائد صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور وہ فتح ہزیمت میں تبدیل ہوئی۔ تو ایک جواب تو یہ ہے، اور ایک جواب ابن کثیر نے حدیث ذکر کیا ہے، باقی مفسرین نے ترمذی اور نسائی شریف کا حدیث ہے، جنگ بدر میں 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، تو پھر صحابہ کرام نے مشورے سے پیجیہ لے کر ان کو رہا کیا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے کام نے جو فیصلہ کیا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند تھا کہ بس ان کو قتل کرو، لیکن آپ دو باتوں میں سے ان کو اختیار دو کہ ایک تو جن سے یعنی فدیہ لیا ہے ان کو قتل کرے، یا دوسرا یہ کہ آنے والی جہاد میں جنگ احد میں اس تعداد کے برابر لوگ ان سے شہید ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے فدیہ لے کر ان پر ہم اپنا دفاع مضبوط کریں گے، اور آنے والے جہاد میں اگر ہمارے اتنے ساتھی شہید ہوئے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب احد میں اس تعداد کے بقدر ساتھی شہید ہوئے اور بعض صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ یہ کہاں سے یہ مصیبت آ پڑی، تو اللہ نے جواب دیا قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ ہو تمہاری غلطی سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔